لوگوں کی خریداری کی عادات بہت بدل گئی ہیں. جہاں کچھ لوگ اشیاء خرد و نوش جمع کرنے کی فکر میں ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بیماری سے بچنے کے لیے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. کیٹیگری پارٹنرز کنسلٹنگ فرم کے مطابق صارفین میں یہ تبدیلی وبا شروع ہونے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے. پہلی لہر مارچ کے آغاز میں آئی، جسے ہم شناخت کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کا سامان جمع کر لینا چاہیے. لیکن مارچ کے وسط میں دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں لوگوں نے پاگلوں کی طرح اشیاء خرد و نوش جمع کی. گروسری سٹورز میں خریداری کی شرح گزشتہ سال کی نسبت 70 سے 90% تک بڑھ گئی. لوگوں نے خوراک ختم ہو جانے کے ڈر سے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر اپریل میں وہ سمجھ گئے کہ دکانوں میں کافی خوراک ہے. تب قرنطینہ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا. بعض لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں اور زیادہ تر افراد نے باہر سے کھانا منگوانے کے بجائے خود پکانا شروع کر دیا اور خریداری کی فہرستیں ضرورت کی تمام اشیاء کو ملحوظ رکھ کر بنائی جانے لگیں. ماہرین کا خیال ہے کہ اب چوتھا مرحلہ شروع ہوگا جس میں پابندیاں اٹھائی جائیں گی اور سن 2008 اور 9 کی طرح کے معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، جب لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی، جس سے پرچون فروشوں کو سخت مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. وبا کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً آن لائن خریداری کا تجربہ کرنا پڑا، جو ہو سکتا ہے اب اسی طرح زندگی کا حصہ بن جائے. Only 4% of groceries were purchased online prior to کورونا وائرس سے پہلے صرف 4% لوگ آن لائن گروسریز خریدتے تھے، جو کہ اب 25% تک پہنچ گیا ہے. وہ چیزیں جو لوگ صرف سٹور میں آ کر خریدا کرتے تھے، اب پہلی بار وہ بھی آن لائن منگوا رہے ہیں. اس بحران نے خریداری کی اشیاء میں بھی تبدیلی کی ہے. مارچ کے بعد سے دستانوں کی خریداری میں 670% اضافہ ہوا ہے، جبکہ نزلے زکام کی دوائیوں میں 535%. لوگ اب دالیں، چاول، چپس، بسکٹس جیسی قابل ذخیرہ خوراک زیادہ خرید رہے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں جو پہلے گھروں کے لیے نہیں خریدی جاتی تھیں. Like bread makers, for example. Most people didn't own a bread maker. مثال کے طور پر روٹیاں بنانے والی مشین. پہلے لوگ یہ نہیں خریدتے تھے، لیکن اب پہلی بار وہ یہ تجربہ بھی کر رہے ہیں. ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ وبا سے خریدار اور پرچون فروش دونوں پر طویل المدت اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ وقت گزر جانے کے بعد بھی ممکن ہے وہ کچھ چیزیں ذخیرہ کرنے کے اسی طرح عادی ہو جائیں. میکسم موسکالکوف کے ساتھ سادیہ زبرانچا، وائس آف امریکہ.